کی جگہ آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی، لیکن 3 ہفتے کے اندر اندر میری منتخب حکومت گرا دی گئی، سائفر کے بعد ہمارے ممبران توڑ دیے گئے۔ میں تو پہلے اس پوائنٹ کے اوپر رہوں گی سر، ممبران توڑ دیے گئے، پہل بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے خود 1/1 بھی کوشش نہیں کی کہ پولیٹیکل بریجز بنائی جائیں، اپنے ممبران کو رام کیا جائے، ان کو ایک بار پھر واپس کانفیڈنس میں لیا جائے۔ بار بار کانسٹنٹ شٹلنگ تھی بٹوین دا پی ایم ہاؤس اینڈ GHQ، جو عمران خان صاحب نے وقت بنایا تھا، جو شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر پر مبنی تھا، فواد چودھری پہ مبنی تھا، مگر ایک بار بھی پولیٹیکل ایلائز سے بات نہیں کی، اور آج گلہ کر رہے ہیں کہ میرے ممبر ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے بڑی ونڈیکیشن اور سچائی پہ مہر تصدیق ثبت کرنا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ہمارے بیانیے پہ وہ شہباز شریف صاحب نے خود لگایا تھا۔ اگر تو خدا نخواستہ تھا پی ایم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پریشر کی وجہ سے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی ملک کی سب سے بڑی، سب سے امپورٹنٹ، سب سے حساس کمیٹی ہے سیکورٹی کی، وہ کبھی پریشر نہیں لے سکتی، لیکن اگر یہ بالفرض مان لیا جائے کہ ان کے پریشر میں ہوا اور ڈیمارچ دیا گیا، سب کچھ کیا گیا، تو جب شہباز شریف صاحب کے نیچے وہی سیکورٹی کمیٹی بیٹھی جس میں چینج صرف یہ تھا کہ خان صاحب کی جگہ شہباز صاحب آگے تھے اور باقی سارے لوگ وہی تھے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی سارے وہی تھے، تو اس پہ میرا سمپل نقطہ یہ ہے کہ اسی کمیٹی نے بھی یہ بات کی، شہباز صاحب کی کمیٹی نے، کہ ڈیمارچ کا فیصلہ درست تھا اور یہ بلیٹنٹ یعنی کھلم کھلا مداخلت تھی، اور اس کے ساتھ انٹرفیرنس کی بات ہوئی، سازش کی نہیں اس میں سر، مگر میں اس بحث میں ہی نہیں جا رہی، ہم نے 1.5 سال بہت بحث کی ہے، صرف ایک سوال ہے سر، آپ نے اتنا دیکھا، اتنا بھگتا، یو ور دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ ان دا نیشنل اسمبلی، اٹ واز فینٹاسٹک دوز ویژولز سر، مگر آج آپ جدھر کھڑے ہیں آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ پولیٹیکل سیاسی بریجز اور سیاسی تعلقات بحال کرنے میں 0/0 رہے آپ لوگ، اینڈ دیٹ مائٹ جسٹ بی یور بگیسٹ پولیٹیکل مسٹیک؟ نہیں، یہ تو آپ نے بڑا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ 0/0، ٹھیک ہے، روم فار امپروومنٹ از آلویز دیئر، آپ زیادہ بہتر مینج کر سکتے ہیں۔ سر ایک اتحادی کا بتا دیں جس سے ملاقات ہوئی تھی، آئی ایم ٹیلنگ یو، بیک ٹو بیک شٹلنگ تھی کن دو بلڈنگز کے درمیان، آئی ہیو ٹولڈ یو، مگر ان میں سے ایک بھی بات ہم نے رپورٹ نہیں کی کہ MQM کے ساتھ بیٹھا گیا ہے، کاف لیگ کے ساتھ بیٹھے ہیں، فلاں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو قائل کیا ہے، کچھ لے کچھ دو، کچھ لو کی پالیسی کے اوپر بات کی گئی ہے، نتھنگ، کیونکہ پورا انحصار تھا کہ ہمیں ڈیلیور کر دیا جائے گا ایک بار پھر۔ کچھ ہمارے پاس موسمی پرندے تھے جو سورج مکھی کے پھول کی طرح ہوتے ہیں، باقی سمجھدار جو ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ خان صاحب سب کے لیے اوپن تھے، ملاقات سب سے ہوتی تھی، کوئی جائز ڈیمانڈ کسی کی کبھی بھی اگنور نہیں کی گئی، اور ان دنوں میں مجھے یاد ہے میں اس سر وہ ڈیمانڈز بھی تو کوئی اور ہی ڈیلیور کر رہا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب جو آج آپ لوگوں کے لیے ایک ریزسٹنس کا سمبل بن گئے ہیں، انہوں نے مجھے انٹرویو میں کہا کہ پیمپر بدلے جا رہے تھے آپ لوگوں کے 3 سال۔ آپ سوال کر لیں تو پھر مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجیے۔ دیکھیے ان دنوں تمام LI سے، MQM سے، GDA سے، اور اس کے ساتھ ساتھ Q لیگ سے، سب کے ساتھ مذاکرات ہوئے، گفتگو ہوئی۔ بہرحال جب دل کسی سے بھر جائے، جب دل کہیں اور مائل ہو جائے، اس کے بعد آپ لاکھ بہانے ڈھونڈیں، آپ کے ساتھ پھر دل لگتا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جس طرح سندھ ہاؤس میں ایمان کی منڈیاں لگیں اور جو کچھ ہوا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ چھانگا مانگا کی سیاست قصہ پارینہ بن گئی ہے، لیکن افسوس کہ چھانگا مانگا کا جن سندھ ہاؤس سے برآمد ہوا۔ ٹھیک ہے، اور سر دوسرا اہم نقطہ جو عمران خان صاحب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا ہمارے پاس انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس تھیں۔ سر انٹیلیجنس بیورو تب ڈائریکٹلی اعظم خان صاحب سے بھی رابطے میں ہوتا تھا، دونوں شخصیات جو ہیں بڑے قریبی تعلقات تھے، بعد ازاں بھی رپورٹ ہوتا رہا کہ من گھڑت رپورٹس بھی بنائی جاتی ہیں، ان کی ایما پہ بھی بنائی جاتی ہیں، بڑے آپ لوگوں کے قداور شخصیات جو ہیں ان کو ایگزٹ ڈور دکھا دیا گیا انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس کے اوپر، مگر وہ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض اور باقی سب امریکی سفارت خانے کے چکر کاٹ رہے تھے، اقتدار سے بے دخلی کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ چکر کاٹنے کا مسئلہ تھا۔ سر مگر اقتدار سے بے دخلی کے بعد تو آپ لوگ اور یہ بیانیہ بنانے کے بعد آپ سب تمام تحریک انصاف کے لیڈران خود US ایمبیسڈرز اور آفیشل سے ملتے رہے، اور پھر عمران خان نے امریکہ پر اپنے خلاف سازش کا الزام جو عائد کیا تھا، بعد ازاں وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے تھے وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں، اب پھر اسی دعوے پہ آ کر کھڑے ہو گئے۔
बात तो वही है कि उन दिनों जब अदम एतमाद आ रही थी तो उन दिनों बड़ी मुलाकातें हुई थी, इससे तो कोई इनकार नहीं है। क्या कभी किसी ने ये देखा है किसी और मुल्क में कि वहाँ नो कॉन्फिडेंस मूव हो और वहाँ कोई और मुल्क का सफीर इतना एक्टिव हो जाए और उन अपोजिशन लीडर्स से मिले जो उसमें एक्टिव रोल प्ले करते हो? और ये हम तो नहीं कहते, उसी साइफर में था कि खान साहब के बारे में कि उनको आप नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को सख्त नताइज भुगतने होंगे या मुश्किलात होंगी, इस तरह कह लें। और ये भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब उतर जाते हैं या उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती तो फिर मामलात बेहतर हो जाएंगे। सर, अगर इतनी बड़ी साजिश अमेरिका ने की, अगर हाइपोथेटिकली हम आपकी बात मान भी लें, सवाल तो बनता है ना